بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کا ہم چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص، اور ہم ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں، اور ارکان اسلام میں ہمارا تیسرا رکن چل رہا ہے، یعنی روزہ۔ روزہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہماری ہیڈنگ ہے ضبط نفس۔ اس کا پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا پیراگراف پڑھنے لگے ہیں جی۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان پورا مہینہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت کا بھی مؤثر علاج ہے۔ انانیت کا مطلب کیا ہے؟ خود پسندی۔ خود پسندی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی آنکھوں میں اپنا خود کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال اس کو اچھے لگے۔ تو روزے کے ساتھ انسان کی انانیت جو ہے، یعنی خود پسندی جو ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ تواضع آ جاتی ہے انسان میں۔ اب یہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوتی ہے یہ خود پسندی۔ بتاتے ہیں کہ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا یعنی قدرت رکھنے والا نہیں پاتا، تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے۔ بے چارگی کا یعنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ سامنے میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھر بھی میں نہیں کھا پی سکتا ان کو۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، روزے میں انسان یہی کرتا ہے۔ اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے، دائمی یعنی ہمیشہ کی کیفیت بن جائے، پرماننٹ کیفیت انسان کی بن جائے، تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی پھر اس شخص میں ہر ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، اس سے رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، اور احتساب کا معنی ہوتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو روزے رکھے گئے ہوتے ہیں، اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بھوک اور پیاس کی اذیت، یعنی اذیت سے مراد تکلیف کے سوا کچھ بھی، یعنی وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کا ثواب ان کو نہیں مل پاتا، وہ سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے، ٹھیک ہے، غیبتیں کرتے ہیں دوسروں کی، جھوٹ بولتے ہیں، سارا جو روزے کی نورانیت ہوتی ہے، روزے کا جو ثواب ہوتا ہے، وہ ضائع کر دیتے ہیں، اب صرف بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ روزے کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ان کو روزہ دوبارہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ من لم یدع، جو نہ چھوڑے، قول الزوری، ٹھیک ہے، جھوٹ، والعمل به، اور غلط کاری، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا اس کو چھڑائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ، اب نیچے ترجمہ دیکھیں جی، یہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنا کھانا پینا چھوڑنے سے۔ اب نیچے ترجمہ بھی دیکھ لیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا، تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزے سے ہمیں یہ نہیں کرانا چاہتے کہ ہم صرف بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، بلکہ وہ ایک خاص کیفیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ کی کیفیت، کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کریں۔ جی، اگلی ہیڈنگ ہے ہماری روزوں کا ثواب۔ روزوں کا ثواب کیا ہے؟
جو روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوگا۔ جی پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کم از کم جو ہے وہ 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر زیادہ اخلاص ہو۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس میں راز یہ ہے کہ روزے میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی جب روزہ رکھتا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب بھی وہ پانی نہیں پیتا، نہ کھانا کھاتا ہے، تو بہت زیادہ تقوی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، ٹھیک ہے، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ حدیث۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہاں قاف پر پیش ہے، اس پر زبر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، زبر پڑھنی ہے آپ نے۔ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، وکان لہ مثل اجرہ، ٹھیک ہے، من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، یعنی جو روزہ افطار کرنے والا ہے، خود جو روزہ افطار کر رہا ہے، غریب آدمی جس کو کھلایا جا رہا ہے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور یہ جو افطار کرانے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اس کی، اور جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر آگے مزید پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔